ZBC सरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। वेनेजुएला की साबिक नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ट्रंप की वेनेजुएला की नई रहनुमा को धमकी, कहा रोड्रिगेज को मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जमीन पर जहन्नुम, जानिए ब्रुकलिन की उस जेल के बारे में जहां मादुरो को कैद किया गया। ट्रंप ने कहा है कि इंडिया पर मजीद टैरिफ बढ़ाना उसके लिए बहुत बुरा होगा। ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां देना बंद करें, डैनिश वजीर आजम का ट्रंप से मुतालबा। इंडियन वजीर मनोहर लाल का कहना है कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली मोदी का पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम है। कैदी नंबर 804 घाना, लाहौर में कवाल फराज अमजद खान के खिलाफ मुकदमा। जानिए मसनूई ज़िहानत से 9 मौलूद बच्चों की जानें बचाने की कोशिशें कितनी कामयाब हुई। और ये भी जानिए कि नौजवानी में एक लड़के बाबरी अंधी जानी पर दिल लुटाने वाले ज़हीरुद्दीन बाबर मुगलिया सल्तनत के बानी कैसे बने। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। वेनेजुएला की साबिक नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने मुकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह 8 बजे काराकस में सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। एक ऑपरेशन में निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को अमरीकी फौजी एहलकारों ने गिरफ्तार किया था और तब से रोड्रिगेज वेनेजुएला की अबूरी सदर के तौर पर काम कर रही थी। मादुरो को मुल्क से हटाए जाने के बाद रोड्रिगेज ने इसे अगवा करार दिया और जोर दिया कि वेनेजुएला अमेरिका की कॉलोनी नहीं बनेगा। साबिक नायब सदर वेनेजुएला में तेल की वजीर भी रह चुकी हैं। इस मुल्क में दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं। मादुरो की नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज को सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी सदर के तौर पर हल्फ दिलाया है। उन्होंने पहले ही वेनेजुएला के तमाम अदालती और सियासी इदारों के साथ साथ फौज की हिमायत भी हासिल कर ली है। Delcy Eloina Rodriguez Gomez, Executive Vice President of the Republic, is designated to assume in an acting capacity all the powers, duties and authorities as President of the Bolivarian Republic of Venezuela and in strict compliance with the Organic Law on States of Exception and the Organic Law on National Security. अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला की नई रहनुमा डेल्सी रोड्रिगेज को खबरदार किया है कि अगर वो सही काम नहीं करेंगी तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, शायद मादुरो से भी बड़ी। उन्होंने मजीद कहा कि रिजीम चेंज, जो भी आप इसे कहें, मौजूदा सूरत हाल से बेहतर है, इससे बदतर नहीं हो सकता। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की तेल की कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने और आमदनी पैदा करने के लिए वेनेजुएला जाएंगी। अमेरिकी जरीदे दी एटलांटिक से बात करते हुए ट्रंप ने यह बयान उस वक्त दिया जब माजूल सदर निकोलस मादुरो आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेश हुए हैं। अमेरिका मादुरो पर मनशियात की स्मगलिंग और असलहे से मुतल्लक इल्जामात आयद करता है, जिसकी वो तरदीद करते हैं। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने जोर दिया कि अमेरिका वेनेजुएला से जंग नहीं कर रहा। ताहम कुछ डेमोक्रेट अरकान ने अमेरिकी फौजी कार्रवाई को जंगी इकदाम करार दिया है। रूबियो ने इतवार को कई टीवी इंटरव्यूज में कहा कि यह कार्रवाई वेनेजुएला के खिलाफ जंग नहीं बल्कि मनशियात के नेटवर्क्स के खिलाफ है। उन्होंने कहा, हम मनशियात फरोश तंजीमों से जंग कर रहे हैं, वेनेजुएला से नहीं। रूबियो ने मजीद कहा कि अगर वेनेजुएला सही फैसले नहीं करता तो अमेरिका के पास दबाव डालने के कई तरीके हैं, जिनमें तेल पर लगाई गई करंटीना भी शामिल है। दरियासना ट्रंप ने कोलंबिया को भी धमकी दी है और कोलंबिया के सदर को बीमार आदमी करार दिया है। उन्होंने कहा कि कोलंबिया भी बीमार है, एक बीमार आदमी के जेर इंतजाम जो कोकेन बनाकर अमेरिका को बेचता है, और वो ये ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। We have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor, and that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. याद रहे कि मादुरो 2013 से इख्तिदार में थे। उन पर अपोजिशन को दबाने और तशद्दुद के इल्जामात लगते रहे हैं। उन पर 2024 के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम भी लगता रहा है। तहम मादुरो ने इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा था कि अमेरिका मनशियात के खिलाफ जंग को बहाना बनाकर उन्हें हटाना और वेनेजुएला के तेल के ज़खायर पर कब्जा करना चाहता है। वाज़ेह रहे कि मादुरो के इत्तेहादी अब भी इख्तिदार में हैं, जबकि क्यूबा की हुकूमत ने तस्दीक की है कि वेनेजुएला में अमेरिकी फौजी
कार्रवाई के दौरान क्यूबा के 32 शहरी हलाक हुए हैं। क्यूबा में इस पर 2 रोजा शोक का ऐलान किया गया है। ट्रंप ने इतवार को न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में इस कार्रवाई के नतीजे में क्यूबा के शहरियों की हलाकत का हवाला देते हुए कहा कि क्यूबा के बहुत से लोगों की हलाकतें हुई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो मादुरो की हिफाजत कर रहे थे। ये अच्छा कदम नहीं था। क्यूबा के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये शहरी वेनेजुएला की दरखास्त पर मुख्तलिफ मिशंस का हिस्सा थे और मुज़ाहमत के दौरान जंगी कार्रवाइयों में हलाक हुए। इन शहरियों की शनाख्त जाहिर नहीं की गई, मगर कहा गया है कि हलाकतों की वजह बराह रास्त हमलावरों के खिलाफ लड़ाई या तनसीबात पर बमबारी थी। वेनेजुएला के वजीर दिफा के मुताबिक अमरीकी फौज ने मादुरो की हिफाजत पर मामूर ज्यादातर बॉडीगार्ड्स को कत्ल कर दिया था। हमलों के तकरीबन 56 घंटे बाद हलाकतों की वाहिद तस्दीक शुदा तादाद वही है जो क्यूबा की हुकूमत ने फराहम की है। अमरीकी वकला और जजों के मुताबिक न्यूयॉर्क में वाक़े ब्रुकलिन का मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर बदतरीन हालात की अलामत बन चुका है, जिसे बाज ने जमीन पर जहन्नुम करार दिया है। यही वो वफाकी हिरासती मरकज है जहां हालिया कार्रवाई के बाद मादुरो को कैद किया गया है। काराकस में गिरफ्तारी के बाद मादुरो को पहले फौजी तैयारे और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए न्यूयॉर्क मुंतकिल किया गया। एक वीडियो में उन्हें हथकड़ियों के साथ एजेंट्स के दरमियान चलते और गुड नाइट, नया साल मुबारक कहते सुना जा सकता है। जेल भेजने से कबल उन्हें DEA हेडक्वार्टर ले जाया गया, जबकि उनकी अहलिया सीलिया फ्लोरेस भी इसी मरकज में कैद हैं। ये जेल 1990 की दहाई में तामीर की गई थी, मगर आज शदीद भीड़, अमले की कमी, नाकस सफाई, तिब्बी सहूलतों के फुकदान और तशद्दुद जैसे मसाइल का शिकार है। 1000 कैदियों की गुंजाइश के बावजूद यहाँ इससे कहीं ज्यादा अफराद रखे गए हैं, जबकि गुज़िश्ता बरसों में अमला सिर्फ 55% तक महदूद रहा। 2019 में सर्दियों के दौरान बिजली की खराबी से कैदी कई दिन हरारत से महरूम रहे, जिस पर न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल ने हालात को गैर इंसानी करार दिया था। 2021 से 2024 के दरमियान कम अज कम 4 कैदियों की खुदकुशी भी रिपोर्ट हो चुकी है, जबकि बाज़ जजों ने मजीद कैदी वहां भेजने से इनकार किया। खराब हालात के बावजूद ये जेल माजी में भी नुमाया कैदियों का मस्कन रही है, जिनमें लातीनी अमरीकी रहनुमा और मनशियात फरोश एल चापू, मुनज़्ज़म जराइम के सुरगना और 9/11 के बाद गिरफ्तार अल कायदा के अरकान भी शामिल हैं। इंडिया की तरफ से रूसी तेल की दरामदाद पर अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि मोदी को मालूम था कि मैं खुश नहीं हूं। एयरफोर्स 1 पर सफर के दौरान ट्रंप ने कहा कि वो मुझे खुश करना चाहते थे। पीएम मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो अच्छे आदमी हैं। वो जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं, मुझे खुश करना जरूरी था। वो तिजारत करते हैं और हम उन पर बहुत जल्द महसूलात बढ़ा सकते हैं। ट्रंप का कहना था कि इंडिया पर मजीद टैरिफ बढ़ाना बहुत बुरा होगा। ख्याल रहे कि अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के मामले पर इंडिया पर बाज़ दीगर ममालिक की निस्बत ज्यादा टैरिफ आयद कर रखा है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एयरफोर्स 1 पर मौजूद थे, ने कहा कि सदर ट्रंप ने इंडिया पर 25% टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि वो रूस से तेल खरीदता है। ग्राहम ने मजीद कहा कि तकरीबन 1 माह पहले मैं इंडियन सफीर के घर पर था और वो बार बार कह रहे थे कि इंडिया अब रूस से कम तेल खरीद रहा है और वो चाहते थे कि सदर ट्रंप टैरिफ कम करें। उन्होंने दावा किया कि मुझे यकीन है कि ट्रंप के इंडिया के साथ रवैये की वजह से आज इंडिया रूस से बहुत कम तेल खरीद रहा है। So here's what I believe. I don't think we could have secured the border without the threat of tariffs. I don't think we'd have a European trade deal without the threat of tariffs. So if you want to end this conflict, then put pressure on Putin's customers. He sanctioned the 2 largest oil companies in Russia, which is the biggest pressure anybody's put on Putin since the war started. But we have 85 co-sponsors to give this president... It's hurting Russia very bad, the sanctions. Oh, yeah. So this bill would allow... And India also is below. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? डेनमार्क की वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां देना बंद करें। मैट फ्रेडरिक्सन ने कहा कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जे की जरूरत के बारे में बात करना बिल्कुल बेमानी है।
امریکہ کو ڈنمارک کی بادشاہت کے 3 ممالک میں سے کسی کو ضم کرنے کا حق نہیں ہے۔ Threats, pressure, and condescending remarks, even from our closest allies for a generation, about wanting to take over another country and another people as if it was something you could buy and own, that has no place anywhere. We shoulder our responsibility in the world, and it is not us who will seek out conflict. But let there be no doubt, no matter what happens, we will stand firm on what is right and what is wrong. ان کے یہ ریمارکس اس وقت سامنے آئے جب ٹرمپ کے ایک مشیر سٹیفن ملر کی اہلیہ کیٹی ملر نے گرین لینڈ کا نقشہ امریکی پرچم کے رنگوں میں اور 7 لفظ جلد لکھ کر ٹویٹ کیا۔ ٹرمپ نے بارہا گرین لینڈ کی اسٹریٹجک اہمیت اور معدنی وسائل کا حوالہ دیتے ہوئے اسے امریکہ کا حصہ بنانے کے امکان کا ذکر کیا ہے، مگر اپنے بیان میں فریڈرکسن نے کہا کہ وہ امریکہ سے براہ راست مخاطب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرین لینڈ سمیت ڈنمارک نیٹو رکن ہے۔ ڈنمارک کا امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہے جو اسے گرین لینڈ تک رسائی دیتا ہے، اور ڈنمارک نے خطے میں سیکیورٹی پر سرمایہ کاری بھی بڑھا دی ہے۔ میں اس لیے امریکہ سے سختی سے اپیل کروں گی کہ وہ ایک قریبی اتحادی اور ایک دوسرے ملک اور عوام کے خلاف دھمکیاں دینا بند کرے۔ ہم نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ ہم فروخت کے لیے نہیں ہیں۔ ایئر فورس 1 پر سوار ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہمیں قومی سلامتی کے نقطۂ نظر سے گرین لینڈ کی ضرورت ہے اور ڈنمارک یہ نہیں کر سکے گا۔ اس سے قبل امریکہ میں ڈنمارک کے سفیر نے ملر کی پوسٹ کے جواب میں ایک دوستانہ یاد دہانی دی تھی کہ دونوں ممالک اتحادی ہیں۔ یہ معاملہ اس وقت زیر بحث ہے جب امریکہ نے سنیچر کے روز وینزویلا کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی کی اور اس کے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو پکڑ کر نیو یارک منتقل کر دیا۔ انڈیا میں توانائی کے وزیر منوہر لال نے اتوار کے روز کہا کہ دریائے سندھ اور چناب پر بجلی کے منصوبوں کی تعمیر سے متعلق پاکستان کا کوئی بھی اعتراض قابل قبول نہیں ہوگا۔ انڈین وزیر نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے کشتواڑ، رام بن اور ریاسی ضلع میں سلال پن بجلی منصوبے پر جاری کام کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے سندھ طاس آبی معاہدے کو معطل کر کے پاکستان کو واضح پیغام دے دیا ہے۔ ہم ان دریاؤں کا پانی اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، ہمارے لیے قومی مفاد سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ منوہر لال نے سنیچر اور اتوار کو کشمیر کے سلال، ساولا کوٹ، رتلے اور دوسرے بجلی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے دورے کے دوران ریاسی ضلع کے مہادیو محلے کے مندر میں RSS کی ایک تقریب سے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں ہمارے کام سے روکے، اور اگر کوئی منفی ارادوں کے ساتھ ایسا کرے گا تو ہمارا عزم واضح ہو چکا ہے، ہم ایسے عناصر کو چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر کافی مشکل دور سے گزرا ہے، لیکن آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد جموں و کشمیر ترقی کی نئی راہ پر گامزن ہے، اور اب یہاں ہندوتوا کی لہر ہر طرف ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس اپریل میں پہلگام میں حملے کے بعد انڈیا نے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا تھا۔ انڈین وزیر منوہر لال نے دورے کے دوران پن بجلی منصوبوں کے نگران ادارہ نیشنل ہائیڈل پاور کارپوریشن یا NHPS کے افسروں کو ہدایت دی کہ سلال ڈیم کی صفائی کا کام فوراً مکمل کر لیں۔ ریاسی ضلع میں چناب دریا پر بنے سلال پروجیکٹ پر سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بعد ہی توسیع کا کام شروع کیا گیا تھا، حالانکہ اس پر کئی برس قبل پاکستان کے اعتراض کے بعد کام روک دیا گیا تھا۔ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی میں مبینہ طور پر ایک بڑی تخریب کاری کا منصوبہ ناکام بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے 3 ملزمان کی گرفتاری اور 2000 کلو گرام کے قریب دھماکہ خیز مواد برآمد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکام کے مطابق برآمد شدہ بارودی مواد مکمل طور پر تیار حالت میں تھا اور شہر میں مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہونا تھا۔ محکمہ انسداد دہشت گردی سندھ کے ایڈیشنل IG ذوالفقار لاڑک اور DIG اظفر مہیسر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ گرفتار ملزمان کا تعلق کالعدم بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA کے بشیر زیب گروپ اور مجید بریگیڈ سے ہے، جبکہ اس کارروائی کی منصوبہ بندی بیرون ملک کی گئی تھی۔ ان کے مطابق یہ آپریشن ISI اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اشتراک سے کیا گیا ہے۔ مجید بریگیڈ فتنہ الہندوستان سے ہے۔ ملزمان کی مزید انٹروگیشن اور تفتیش جاری ہے اور انکشافات کی روشنی میں مزید مقامات پر دہشت گردوں کی گرفتاریوں کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں
अमल में लाई जा रही हैं। हुकाम ने मजीद बताया कि खुफिया इतलात पर कराची के मुजाफाती इलाके रईस गोट में कार्रवाई के दौरान एक मजदा ट्रक बरामद हुआ जो बारूदी मवाद से भरा हुआ था, जबकि दर्जनों ड्रम, सिलेंडर, डेटोनेटर्स और दीगर धमाका खेज मवाद भी कब्जे में लिया गया है। मजीद छापों में 2 और दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने तमाम बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया है। हुकाम के मुताबिक ये मवाद बलूचिस्तान के पहाड़ी रास्तों के जरिए खुफिया तौर पर कराची मुंतकिल किया गया था। गिरफ्तार मुल्जमान से तफ्तीश जारी है और नेटवर्क के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां भी जारी हैं। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि बर वक्त कार्रवाई से शहर को एक बड़े साने से बचा लिया गया है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के तारीखी शालीमार बाग में कवाली के दौरान जेल अडियाला कैदी 804 के बोल गाने पर मारूफ कवाल फराज अमजद खान और उनकी कवाल पार्टी के खिलाफ थाना बागबानपुरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ताहाल किसी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। ये मुकदमा शालीमार बाग के इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें इश्तियाल अंगेजी और अमनो आमा में खलल डालने से मुतल्लक दफात शामिल हैं। FIR के मुताबिक वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम चांदनी रातें के उन्वान से मुनक्कद होने वाली ये तकरीब गैर सियासी और सकाफती नौयत की थी, मगर कव्वाल पार्टी ने बगैर इजाज़त एक सियासी नौयत का नगमा गाया, जिससे मजमा में जोश पैदा हुआ और तकरीब का मकसद मुतासिर हुआ। दूसरी जानिब कव्वाल फराज अमजद खान ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो गैर सियासी फनकार हैं और मज़कूरा गाना स्टेज के करीब मौजूद एक शख्स की मुबैना धमकी आमेज फरमाइश पर मजबूरी में गाया। उनके मुताबिक उस वक्त सिक्योरिटी का कोई मौसर इंतजाम मौजूद नहीं था और मुमकिन खतरे के पेश नज़र उन्होंने सिर्फ 2 बोल गाए। मुझे 3-4 मरतबा आके उसने मुझे थ्रेट किया है कि आप ये गाना सुनाएं, आप ये गाना सुनाएं। अभी के मुझे ये गाना आता भी नहीं था। मैं उस शख्स की बात नहीं सुन रहा। उसने फिर से मेरे साथ स्टेज पर ही उसने फिर मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने अपनी इज्जत और सामने जो सी ऑडियंस बैठी हुई थी कि उधर माहौल ना खराब हो, मैंने इसकी वजह से वो 2-4 शार मैंने सुना दिए। यही हमारी शान है, यही हमारी आन है और हम अपने मुल्क के साथ कभी बगावत नहीं कर सकते। वाक़े के बाद वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने गफलत के इल्जाम में अपने 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है, जबकि फराज अमजद खान ने वज़ीर आला पंजाब से तहकीकात और मुकदमा खारिज करने की अपील की है। इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जहां बाज हल्के इसे इजहार फन पर कदगन जबकि बाज अमन व अमान का मसला करार दे रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 20 लाख से ज़ायद बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं, जिनमें से निस्फ से ज़्यादा अमवात अफ्रीका में होती हैं। ताहम मलावी के दारुल हुकूमत लैलोंगो में मसनूई ज़ियानत पर मबनी फैटल मॉनिटरिंग सिस्टम इस संगीन मसले के हल में उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। एक मुकामी अस्पताल में 2020 में मुतारफ कराए गए इस जदीद निज़ाम के जरिए हमल के दौरान बच्चे की हालत की बर वक्त निगरानी मुमकिन हुई है। मज़ीद तफसील हमारी इस खुसूसी रिपोर्ट में। रीटा ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने बेटे को अपनी बाहों में उठा सकेगी। एक मामूल के क़ब्ल पैदाइश तिब्बी मुआयने के दौरान डॉक्टर्स को मालूम हुआ कि वो लेबर में है, लेकिन बच्चे को मुनासिब मिक़दार में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और उसके दिल की धड़कन तेजी से कम हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी और बार बार खुद से पूछती रही कि आखिर क्या गलत हो गया है, क्योंकि उन्होंने मेरे रहम में कुछ पेचीदगियाँ देखी थीं। उन्होंने कुछ टेस्ट किए, मुझे दवाएं दी और कुछ वक्त बाद बताया कि दिल की धड़कन बेहतर हो रही है। मैंने बच्चे को जन्म दिया और उसके रोने की आवाज़ सुनी। मैं बेहद खुश थी और खुशी से भर गई थी। रीटा के बच्चे की जान बचाने में मसनूई ज़हानत ने मदद की। पेरी वॉच नामी ये फीटल मॉनिटरिंग सिस्टम AI सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है जो माँ और बच्चे दोनों की अहम अलामात जैसे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को मुसलसल मॉनिटर करता है।
یہ نظام طویل لیبر، انفیکشن یا پیدائش سے پہلے آکسیجن کی کمی کی علامات کی بر وقت شناخت کرتا ہے اور فوری طور پر الرٹ جاری کرتا ہے۔ روایتی مانیٹرز کے برعکس جو نرسز یا ڈاکٹرز کی تشریف پر انحصار کرتے ہیں، یہ اے آئی ٹول فوری وارننگ سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے، تاخیر کو کم کرتا ہے اور زندہ بچ جانے کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ اے آئی مشینوں کے ساتھ کام کرنا واقعی ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوا ہے، کیونکہ اس سے ہم خواتین کی فوری نگرانی کر سکتے ہیں۔ ان علاقوں کے مقابلے میں جہاں کوئی مشین موجود نہیں ہوتی اور وہاں خواتین کی نگرانی ہاتھ سے کی جاتی ہے، جہاں فیٹل سکوپ سے بچے کی دل کی دھڑکن چیک کی جاتی ہے، جو بہت تھکا دینے والا عمل ہے۔ بعض اوقات مہارت کی کمی کے باعث درست پوزیشن نہیں مل پاتی اور مسئلہ بر وقت پکڑا نہیں جاتا، لیکن مشین کے استعمال سے کم وقت میں تمام کمروں میں نگرانی آسان ہو جاتی ہے۔ ہر سال افریقہ بھر میں 10 لاکھ سے زیادہ بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے بہت سی اموات کو روکا جا سکتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق تشخیص میں کمی اور علاج میں تاخیر اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ اس ہسپتال میں یہ نظام استعمال ہونے کے بعد مردہ پیدائش کی شرح میں حیران کن طور پر 82% کمی آئی ہے۔ اب ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ کن مریضوں کو فوری توجہ کی ضرورت ہے، کن کو فوراً زچگی کروانی ہے اور کن کو سی ٹی جی کے نتائج کی بنیاد پر فوری طور پر سیزیرین آپریشن کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کینیا اور روانڈا میں اس کے آزمائشی منصوبے جاری ہیں اور ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ایسے ٹولز کا وسیع پیمانے پر استعمال افریقہ میں زچگی کی دیکھ بھال کو یکسر بدل سکتا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت احساس ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں خوشی خوشی صحت مند بچے کے ساتھ گھر جا رہی ہے اور اس کا خاندان خوش ہے، بجائے اس کے کہ 9 مہینے پورے کرنے کے بعد ایسے مسائل کی وجہ سے مردہ بچہ پیدا ہو جنہیں آسانی سے حل کیا جا سکتا تھا۔ میرا بیٹا میرے لیے ایک معجزہ ہے، میری شان ہے اور میری خوشی کا ذریعہ ہے، نہ صرف میرے لیے بلکہ دنیا بھر کی تمام خواتین کے لیے۔ اپنی آبائی ریاست اور رشتہ دار اور اپنا دل بھی ایک لڑکے بابری اندھی جانی سے ہارنے والے 9 عمر ظہیر الدین بابر مسلسل ناکامیوں کے بعد حکمرانی کے خواب ترک کر چکے تھے، مگر جب کسی نے انہیں ان کے عظیم آباء و اجداد کے کارنامے یاد دلائے تو تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ اسی حوصلہ افزائی نے بابر کو نئی سمت دی اور وہ بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کے بانی بن گئے، جس نے آنے والی صدیوں تک خطے کی سیاست، تہذیب اور تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ مزید تفصیل آج کے BBC ریڈز میں، جسے تحریر کیا ہے مرزا اے بی بیگ نے، اور پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ آج سے تقریباً 500 برس قبل بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ یوں ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد پڑی، ایک ایسی سلطنت جس کا رقبہ بر صغیر سے افغانستان تک وسیع تھا۔ آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز سے وابستہ معین احمد نظامی کے مطابق تیموری اور چنگیزی نسل سے تعلق رکھنے والے بابر نے اپنے والد عمر شیخ مرزا سے ایک چھوٹی سی ریاست فرغانہ ورثے میں پائی تھی، جس کی پڑوسی ریاستوں پر ان کے رشتہ داروں کی عملداری تھی۔ حالات نے بابر کو اپنے آبائی وطن سے کوچ کرنے پر مجبور کر دیا تو انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ صحرا نوردی اور مہم جوئی میں گزارا۔ اپنے وطن کو دوبارہ حاصل کرنے کی ان کی کوششیں ناکام ہوتی رہیں، یہاں تک کہ حالات نے انہیں ہندوستان کا رخ کرنے پر مجبور کیا۔ بابر نے اپنی خود نوشت سوانح عمری یعنی آٹو بایوگرافی تزک بابری میں، جسے بابر نامہ بھی کہا جاتا ہے، اپنی پے در پے ناکامیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، جتنے دن تاشقند میں رہا اتنے دن میں نے بے حد تنگی اور مصیبت اٹھائی، نہ ملک پر قبضہ تھا اور نہ اس کی امید تھی، نوکر چاکر اکثر چلے گئے تھے، جو پاس رہ گئے تھے وہ مفلسی کے سبب میرے ساتھ چل نہیں سکتے تھے۔ آخر کار میں اس سرگردانی اور لامکانی سے تنگ اور زندگی سے بیزار ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، ایسی سختی کے جینے سے بہتر ہے جدھر سینگ سمائیں ادھر چلا جاؤں، ایسا چھپ جاؤں کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ لوگوں کے سامنے ایسی ذلت اور بدحالی سے رہنے سے بہتر ہے جہاں تک ممکن ہو دور نکل جاؤں، جہاں کوئی مجھے نہ پہچانے۔ یہ سوچ کر چین کے شمال میں خطا جانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ تو پھر بابر نے ہندوستان کا رخ کیوں کیا؟ دلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں شعبہ تاریخ سے وابستہ پروفیسر نشاط منظر کہتی ہیں کہ انہیں قسمت اور ضرورت دونوں ادھر کھینچ رہی تھی۔
ورنہ ان کی ابتدائی کوششیں شمال کی جانب وسط ایشیا میں اپنے باپ دادا کی ریاست کو مستحکم کرنے اور ایک عظیم سلطنت قائم کرنے کے لیے تھی۔ بقول ان کے بابر کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ماوراء النہر میں دریائے سیہوں اور آمو دریا کے درمیان وسطی ایشیا میں تسلط کی کوششوں پر مبنی ہے، اور دوسرا نہایت مختصر مگر انتہائی اہم، جس میں انہوں نے محض 4 سال میں ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو قریباً 300 سال تک چلتی رہی۔ مصنف ایل ایف رشبروک نے اپنی کتاب ظہیر الدین محمد بابر میں لکھا ہے کہ سب سے تھک ہار کر بابر نے دیخ کات نامی گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا اور تمام عزائم ترک کر کے بطور مہمان گاؤں کے مقدم یعنی سردار کے گھر رہنے لگے۔ مقدم کی عمر تو 70 یا 80 برس ہوگی، مگر والدہ 111 سال کی تھی۔ اس سن رسیدہ عورت کے بعض رشتہ دار تیمور بیگ کے لشکر میں ہندوستان گئے تھے۔ بڑی بی نے بابر کو ان کے بزرگوں کے کارناموں کے جو قصے سنائے، ان سے نوجوان بابر کے دل میں ایک نیا ولولہ پیدا ہوا۔ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی شعبہ تاریخ کی پروفیسر رحمہ جاوید راشد کا کہنا ہے کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ بابر والد کی طرف سے تیمور خاندان کی 5ویں پشت میں سے تھے، جبکہ والدہ کی طرف سے عظیم فاتح چنگیز خان کی 14ویں پشت میں سے تھے۔ اس طرح ایشیا کے 2 عظیم فاتحین کا خون بابر کی رگوں میں شامل تھا، جو انہیں دوسرے علاقائی فرمان رواؤں پر فوقیت دیتا تھا۔ بابر کو ایک عظیم فاتح تو مانا جاتا ہے، مگر بعض حلقے انہیں ایک عظیم ادیب بھی قرار دیتے ہیں۔ مورخ اسٹیون ڈیل لکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بابر کی شخصیت بحیثیت بادشاہ اہم ہے یا بطور شاعر و ادیب وہ زیادہ قابل قدر ہیں۔ پروفیسر نشاد کے مطابق بابر نے اپنے بارے میں جس کھلے انداز سے لکھا ہے وہ کسی دوسرے بادشاہ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے اپنی شادی، محبت، شراب نوشی، صحرا نوردی، توبہ اور حتیٰ کہ اپنی دلی کیفیات تک ہر بات کا ذکر کیا ہے۔ بابر نامہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پہلی شادی ان کی چچا زاد عائشہ سے ہوئی تھی، مگر بابر کو اپنی بیوی سے کوئی الفت نہ تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اردو بازار میں ایک لڑکا تھا بابری نام کا، جس میں ہم نامی کی بھی ایک نسبت تھی۔ انہی دنوں مجھے اس سے عجیب سا لگاؤ پیدا ہو گیا، مگر حال یہ تھا کہ کبھی بابری میرے سامنے آ جاتا تو مارے شرم کے میں نگاہ بھر کر اسے دیکھ نہیں پاتا تھا، چہ جایا کہ اسے مل سکوں اور باتیں کر سکوں۔ اس طرح بے دل کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے آنے کا شکریہ تک ادا نہیں کر سکتا تھا۔ ان دنوں عشق و محبت کا ایسا زور اور جوانی اور جنون کا انتہائی غلبہ ہوا کہ کبھی کبھی ننگے سر ننگے پاؤں محلوں، باغوں اور باغیچوں میں ٹہلا کرتا۔ نہ اپنے بیگانے کی طرف التفات تھا، نہ اپنی اور دوسروں کی پرواہ۔ نشاط منظر کہتی ہیں کہ بابر نے 21 سال تک زاہدانہ زندگی گزاری، لیکن پھر انہیں ارباب نشاط کے ساتھ شراب کی محفلیں راس آنے لگیں۔ چنانچہ ان کی محفلوں کے تذکرے میں شراب نوش خواتین کا ذکر بھی ملتا ہے، جسے بابر نے چھپانے کی بالکل کوشش نہیں کی ہے۔ بابر کا ایک شعر بہت مشہور ہے: نو روز و نو بہارو میں و دلبری خوش است، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ یعنی نیا سال، نئی بہار، شراب اور خوبصورت دلبر کا ساتھ ہے، بابر زندگی کا مزہ لے کہ تجھے دنیا میں دوبارہ نہیں آنا۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب بابر نے شراب سے توبہ کر لی، مگر پروفیسر نشاط منظر اسے ان کی سیاسی اور جنگی حکمت عملی قرار دیتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بابر کے سامنے انڈیا کے سب سے بڑے جنگجو رانا سانگا تھے، جنہوں نے پہلے کبھی شکست نہیں کھائی تھی، جبکہ پانی پت کی لڑائی کے بعد بابر کی فوج آدھی رہ گئی تھی۔ رانا سانگا سے جنگ کے دوران ایک مرحلے پر بابر کو شکست سامنے نظر آئی تو انہوں نے پہلے ایک شعلہ بیاں تقریر کی اور پھر توبہ کی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ بابر کی اس سچی توبہ کے سبب اللہ نے مغلوں کو ہندوستان میں 300 سال کی سلطنت عطا کی۔ لیکن جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تاریخ کے استاد پروفیسر رضوان قیصر کا کہنا ہے کہ یہ بابر کے عمل کی مذہبی توضیح تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تاریخی حیثیت نہیں، کیونکہ اسے کسی طرح ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بابر نے جنگ جیتنے کے لیے مذہبی جوش و خروش استعمال کیا تھا۔ اس سے قبل جب بابر نے اپنے آبائی وطن
فرغانہ کی بازیابی کے لیے ایران کے بادشاہ سے حمایت حاصل کی تھی اور خود کو شیعہ کہا تھا، تو اس وقت کے وہاں کے ایک بڑے عالم نے بابر کو بہت برا بھلا کہا تھا اور ان کی مخالفت پر اتر آئے تھے۔ بابر نے کئی جگہ اپنے دشمن مسلم حکمرانوں کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال کیا اور انہیں لعنت ملامت کا نشانہ بنایا ہے۔ گویا بابر سیاسی اور جنگی میدانوں میں مذہبی کارڈ کی طاقت سے اچھی طرح واقف اور شاطرانہ چال چلنے کے ماہر تھے۔ پروفیسر نشاط منظر اور ڈاکٹر رحمہ جاوید کا کہنا ہے کہ بابر مشاورت میں خواتین کو بھی شامل کرتے تھے۔ بابر کی سوانح میں جتنی خواتین کا ذکر ہے اتنی خواتین کا نام بعد کے پوری مغلیہ دور میں سننے میں نہیں آیا۔ پروفیسر نشاط اس بارے میں بتاتی ہیں کہ شہنشاہ اکبر سے پہلے مغلوں میں ترکوں اور بیگوں کے رواج غالب تھے، اس لیے خواتین کا رول ہر معاملے میں نظر آتا ہے۔ بابر نامہ میں ان کی 2 پھوپھیوں کا ذکر ہے جو مردوں کی طرح پگڑی باندھتیں، گھڑ سواری کرتیں اور تلوار لے کر چلتی تھیں۔ اکبر کے زمانے میں مغلوں کی انڈینائزیشن شروع ہوئی، یعنی ان پر ہندی ثقافت غالب آنے لگی۔ اسی سبب خواتین پیش منظر سے پس منظر میں گم ہوتی گئیں۔ آج کے انڈیا میں اکثریتی ہندو طبقے کے ایک خاص نظریے کے حامل افراد بابر کو حملہ آور، لٹیرا، غاصب، ہندو دشمن، ظالم و جابر بادشاہ سمجھتے ہیں، مگر پروفیسر نشاط کہتی ہیں کہ آج کی جمہوری اقدار کے پیمانے سے ہم سلطانی دور کی پرکھ نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں جو جس جگہ کو فتح کر لیتا وہاں کی عوام اور خواص دونوں اسے قبول کرتے، نہ کہ حملہ آور سمجھتے۔ بابر پر ہندوستان پر حملہ کرنے، مندر توڑنے اور مقامی آبادی کو زبردستی مسلمان بنانے جیسے الزامات کے جواب میں دہلی یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ سے وابستہ پروفیسر سیف الدین احمد کہتے ہیں کہ بابر کی انصاف پسندی اور مدبرانہ قابلیت کا پتہ اس وصیت سے چلتا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے ہمایوں کو کی تھی۔ بابر نے لکھا، مذہب کے نام پر سیاست مت کرنا، مذہبی تعصب کو دل میں ہرگز جگہ نہ دینا اور لوگوں کے مذہبی جذبات اور مذہبی رسوم کا خیال رکھتے ہوئے سب کے ساتھ پورا انصاف کرنا۔ پروفیسر سیف کا کہنا ہے کہ بابر کا یہی نظریہ آج سیکولرزم کہلاتا ہے۔ ان کے مطابق بابر نے ہمایوں کو گائے ذبح نہ کرنے تک کی تلقین کی تھی اور وصیت میں یہ بھی لکھا کہ کسی قوم کی عبادت گاہ مت توڑنا اور ہمیشہ پورا انصاف کرنا تاکہ بادشاہ اور رعایا میں دوستانہ تعلق بنے اور ملک میں امن رہے۔ بابر کی محبوب ترین بیوی ماہم بیگم تھیں جن کے بطن سے ہمایوں پیدا ہوئے تھے، جبکہ گلبدن بیگم، ہندال مرزا، عسکری مرزا اور کامران مرزا دوسری بیویوں سے تھے۔ بابر کی پیدائش فرغانہ کے دارالحکومت اندیجان میں ہوئی اور وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ پروفیسر نشاط منظر بتاتی ہیں کہ اگرچہ ان کے جد امجد چنگیز خان اور تیمور لنگ دونوں پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن انہیں اس کا بخوبی احساس تھا کہ بغیر تعلیم کے جہاں بانی مشکل امر ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ بابر کی تعلیم بھی اسلامی روایت کے مطابق 4 سال اور 4 دن کی عمر میں شروع کی گئی۔ بابر جہاں بھی جاتے اپنے اساتذہ کو ساتھ لے جاتے تھے، پھر وہ ہر طرح کے لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے تھے۔ بابر کی موت کے بارے میں مشہور ہے کہ بیٹے ہمایوں کی طبیعت خراب ہو گئی اور حالت دن بدن ابتر ہوتی چلی گئی۔ ان کی بیٹی گلبدن کا بیان ہے کہ بابر نے بیمار بیٹے کے پلنگ کے گرد پھیرے لگائے اور نظر مان لی۔ وہ لکھتی ہیں کہ ان کے ہاں پہلے سے ایسا رواج موجود تھا، مگر بابا جانی نے ہمایوں کی صحت یابی کے بدلے اپنی جان بطور نذرانہ پیش کر دی۔ جیسے جیسے ہمایوں کی حالت سنبھلتی گئی، بابر کا مرض بڑھتا گیا۔ مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کا انتقال 26 دسمبر 1530 کو 47 سال کی عمر میں ہوا۔ وہ افغان دارالحکومت کابل میں اپنے ہی تعمیر کردہ باغ بابر میں آسودہ خاک ہیں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔